حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال: ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا تو ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جب کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ تم اس کی نفرت میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ اگر کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر رہو اور جب باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے پتھر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ سچی محبت وہ ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی خود کو پاک رکھو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ جب وہ لوگ درد دینے لگے جن کو ہم اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں تو سمجھ لینا تمہاری کوئی نیکی قبول ہو گئی ہے۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو، اور ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ جس شخص میں وفاداری نہ ہو اس شخص کے ساتھ دوستی کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو اس وقت تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہ دے۔ اس سے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہے، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، اور آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں۔ دوستو، جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہ کا خود پر وہ رکھتا ہے۔ یقیناً اللہ مخلص لوگوں کو نوازتا ہے، وقت لگتا ہے لیکن عطا کمال کرتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ تمہیں دیتا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہترین ایسے عمل کرو لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دے کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر چھوڑنا چاہتا ہے۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ جو شخص تمہیں محبت کی بجائے زیادہ عزت دے اور وہ تمہارے خون میں سے بھی نہ ہو تو وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔
افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ کائنات میں بہترین جوڑے وہ ہیں جو ایک دوسرے کو ایمان کی طرف لائیں اور ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں۔ خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں فکر اور